الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اوصاف حسنہ میں سے ایک نمایاں ترین وصف وہ ہے سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، عرب کا وہ خطہ، ناظرین ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ عرب کے وہ لوگ جن کی مہمان نوازی اور سخاوت، تواضع، ناظرین ان کی اس عادت کا چہاردانگ عالم میں چرچا تھا۔ لوگ اہل عرب کی سخاوت کے قائل تھے، مگر وہ لوگ سخاوت کر کے، مہمان نوازی کر کے فخر کرنے والے لوگ۔ آپ اگر عرب شعراء کے دیوان پڑھیں تو ان کی اس خوبی پر فخر جو ہے وہ اشعار میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ افتخار ان کے اشعار میں چھلکتا ہے۔ ناز کرنے والے لوگ، میرا باپ سخی تھا، دادا سخی تھا، یعنی اپنے آباء و اجداد کی سخاوتوں کے ترانے اور نغمے الاپنے والے لوگ، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مگر ناظرین جب انہوں نے محبوب خدا کی سخاوت کا نظارہ کیا، جب انہوں نے آقا کریم کے کرم کا مشاہدہ کیا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیاضی کے مناظر دیکھے، تو پھر ان کی عقل حیرت میں مبتلا ہوئی، زبانیں گونگ ہو گئی، عقلیں دنگ رہ گئی کہ یہ سخی نہیں، یہ مصطفیٰ تو سخی الاسخیاء، سید الاسخیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی اسی سخاوت کے بارے میں، اور ایسا ناظرین کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب آپ کے در پہ کوئی سوالی آ جائے، کوئی سائل آ جائے، کوئی آپ کے در پہ منگتا آ جائے، آپ نے اسے جھڑکنا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا۔ جس نے جو مانگا، اپنے نے مانگا یا بیگانے نے مانگا، بلکہ ناظرین اگر کسی ایک شخص نے پوری کائنات کا بھی سوال کیا، حضور نے وہ کائنات اس کے دامن میں رکھ دی۔ جس نے جو مانگا حضور نے کبھی انکار نہیں کیا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہے، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی شخص نے بھی آقا کریم سے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور حضور نے جواب میں لا کہا، کبھی نہیں کہا، کبھی انکار نہیں کیا۔ قط فقال لا، کبھی حضور نے اسے لا نہیں کہا کہ یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے تو فاضل بریلوی نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی جو آپ کے در پہ مانگنے آیا نا، نہیں سنتا ہی نہیں، وہ انکار تو سنتا ہی نہیں، حضور کے لب پر اقرار ہی اقرار، حضور کے لب پر صرف عطا ہی عطا۔ اور حضرت یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس راوی ہے، فرماتے ان النبی کانا لا یدخر شیئا، حضور ایسے سخی تھے کہ سرکار نے کبھی بھی کل کے لیے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی تھی۔ اور یہی وجہ ترمذی میں ہی، شمائل ترمذی میں اس حدیث کو بخاری میں روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے
اب جنہوں نے احد پہاڑ پورا دیکھا ہے وہ اندازہ کر سکتی ہیں کہ احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی اونچائی کیا ہے۔ آقا نے فرمایا اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے میں 3 راتوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 1 دینار بھی اپنے پاس بچا کے نہ رکھوں۔ اللہ اکبر، کیا شان سخاوت، کیا سخاوت ہے آقا علیہ السلام۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس آقا علیہ السلام کی اسی سخاوت کے حوالے سے فرماتی ہے، فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر من الریح المرسلہ۔ بہت خوبصورت حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس کی، فرماتی ہے آقا علیہ السلام چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ اب ہوا آپ کو پتہ ہے خود بخود کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے، تو مطلب کیا کہ جس طرح خود بخود ہوا ہر کونے تک پہنچ جاتی ہے، حضور کی سخاوت سے بھی کوئی محروم نہیں تھا، کوئی اپنا تھا، کوئی بیگانہ تھا، کوئی کہیں کا تھا، سرکار کے لطف و کرم سے وہ محروم نہیں تھا، عطا ہی عطا۔ معروف حدیث مبارک ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست ہوں۔ اپنی تنگ دستی کا اس نے ذکر کیا اور پھر اس نے اپنا دامن پھیلایا، حضور میری تنگ دستی ہے، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ 2 پہاڑوں کی درمیانی جگہ بھری ہوئی تھی، سرکار نے ساری عطا فرما دی، ایک لمحے میں اس کا دامن بھر دیا، ساری عطا فرما دی۔ اب وہ اس کی یہ جو خیرات حضور نے اسے دی تھی، سخاوت کا مظاہرہ تھا، اس کی توقع سے ناظرین کہیں بڑھ کے تھا، وہ اس کی سوچ کے دائرے میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بھی دے سکتا ہے۔ جب اتنا عطا کیا اب وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا، مسلم شریف کے لفظ ہے، قبیلے میں جا کر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پوری قوم کو جمع کیا۔ جب مجمع لگ گیا تو کیا کہتا ہے، اے میری قوم، اے قوم سنو۔ اب وہ اپنی قوم سے مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے، حضور کی سخاوت کا نظارہ کیا، خیرات لی، اب اپنی قوم کو آ کر کیا بتاتا ہے، اے میری قوم اسلمو، تم سب ایمان لے آؤ، نبی رحمت کے اسلام کو قبول کر لو۔ کیوں؟ فواللہ ان محمدًا لیعطی عطاءً ما یخاف الفقر۔ فرماتے ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اتنا عطا کرتے ہیں کہ نہ فاقے کی فکر رہتی ہے نہ فقر کی فکر رہتی ہے۔ جس کا دامن حضور بھر دے پھر اسے کوئی فاقہ نہیں آتا، جس کے دامن میں خیرات مصطفیٰ دے دے، جو حضور کی سخاوت سے لطف اندوز ہو جائے، فرماتے پھر وہ کسی اور در کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ نے وہ خزانے عطا کیے، خزانے عطا کیے تو کہا نا محبوب کسی منگتے کو خالی نہ لٹانا، وہ کچھ عطا کیا اللہ رب العزت نے۔ زمین و آسمان کی چابیاں حضور کے دامن میں رکھتے، ساری کائنات کے خزانے حضور کے قدموں میں رکھتے، اس لیے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور کی سخاوت کا یہ منظر اور انتہا دیکھیے، پاس ہو تو بندہ دیتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا سرکار خیرات دے رہے ہیں، جو موجود ہے نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو گئی، وہ نعمت ختم ہو گئی، مگر کوئی مستحق آ گیا، حضور مجھے بھی عطا فرمائی، حضور نے انکار نہیں کیا، احادیث بری پڑی۔ کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھئی تم لیٹ ہو گئے، تم تاخیر سے آئے، اب تو میں بانٹ چکا، نہیں، حضور کا جواب سنیے، غلاموں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اس جواب سے۔ حضور فرماتے اس طرح کرو، مدینے کے فلاں بازار میں چلے جاؤ، فلاں دکان پہ چلے جاؤ، تمہیں جو ضرورت ہے میرا نام لے کر اپنی ضرورت کی سامان لے جاؤ، سامان لے جاؤ پر قیمت میں ادا کر دوں گا۔
ناظرین کتنی بڑی سخاوت کا مظاہرہ، یعنی سامان تم لے جاؤ، نام میرا لے لینا اور میں قیمت ادا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سیدنا شمائل ترمذی میں یہ روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ کو اس بات کے آپ مکلف نہیں ہیں، یعنی پاس ہو تو بندہ دے، جب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کیوں لوگوں کو ادھار سخاوت کر رہے ہیں؟ اگر بندے کے پاس ہو پھر تو بندہ دے، حضور جب آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں مبتلا کر؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سن کر حضور کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی یہ بات حضرت فاروق اعظم کی حضور کو گراں گزری، اچھی نہ معلوم ہوئی۔ سیدنا بلال حبشی قریب کھڑے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس کے خزانے آپ کے لیے کھلے ہیں، آقا آپ غلاموں کو عطا کرتے جائیں، آپ کا رب کبھی آپ کو تنگ دست نہیں ہونے دے گا۔ بس یہ حضرت بلال کے لفظ سننے دے، حضور کے چہرے پہ رونق آ گئی، سرکار مسکرا پڑے۔ ناظرین ایسا سخی زمانے نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا ہے حاتم طائی کی سخاوت، بڑے بڑے سخی، بڑے سید الاسخیاء حضور علیہ السلام کی ذات۔ ارے اس سے بڑی سخاوت اللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو میں جس گھوڑے پر تھا نا، حضور کو بعض روایات میں اونٹ بھی آیا، گھوڑا بھی آیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرا وہ گھوڑا حضور کو پسند آ گیا، فرمایا جابر گھوڑا بیچو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری انکار کی مجال کیا، جابر بھی آپ کا ہے، گھوڑا بھی آپ کا ہے، جابر کا سب کچھ آپ کا ہے، آپ مالک ہے۔ فرمایا نہیں قیمت طے کرو، حضور آپ ہی مناسب سی طے فرما دیں۔ حضور نے قیمت طے کی، سودا ہو گیا۔ فرمایا جابر اب یہ گھوڑا ہمارا ہو گیا، مدینے پہنچ کے تمہیں رقم مل جائے گی۔ اب گھوڑا سرکار نے خرید لیا، مدینہ شریف آ گیا۔ حضرت بلال سے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جابر کو گھوڑے کی اتنی قیمت دے دی جائے اور کچھ زیادہ بھی دینا، قیمت دو اور کچھ زیادہ بھی دینا۔ قیمت دے دی اور کچھ زیادہ بھی دیا، اور وہ کچھ میرا یہ اور آپ کا نہیں ہے، وہ کچھ حضور کا ہے۔ وہ حضور کا جو کچھ ہے نا، جو اوپر کا کچھ زیادہ دینا، وہ بھی ہمارے تصورات سے زیادہ ہے۔ فرمایا اور کچھ اوپر دے دینا۔ حضرت جابر فرماتی ہے میں سونا چاندی لے کر اپنا دامن میں نے بھر لیا، میں جب دامن بھر کے جا رہا تھا نا، تھوڑی دور گیا تو حضور نے پیچھے سے آواز دی جابر۔ فرماتے جب حضور کی آواز آئی نا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور مجھے بلا رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا۔ اب ذرا سخاوت ملاحظہ کی، حضرت جابر فرماتے میرے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو اب حضور یہ گھوڑا بھی مجھے واپس کر دے گی، قیمت بھی دی کچھ اوپر بھی دیا۔ اب جابر یہ گمان کر رہے ہیں کہ حضور گھوڑا بھی مجھے واپس کر دیں گے۔ میں قریب گیا، اب یہ ان کا گمان تھا۔ فرماتے میں قریب گیا، سرکار نے فرمایا قیمت مل گئی؟ جی آقا مل گئی۔ کچھ اوپر مل گیا؟ حضور مل گیا۔ فرمایا یہ گھوڑا میری طرف سے تحفہ رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر سے ہی خریدا، حضرت جابر کو ہی قیمت دی، اور حضرت جابر کو ہی بعد میں تحفہ بھی دے دی۔ سرکار کی سخاوت۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار کو اگر کوئی تحفہ دیتا نا، سرکار اس تحفے کو قبول فرماتے اور بدلے میں اتنا یا اس سے زیادہ عطا فرماتے تھے۔ کتنا بڑے سخی سرکار کی ذات۔ حضور کی سخاوت لفظوں میں اس محدود وقت اور لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اعظم چشتی نے کہا تھا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں آقا جو تیرے لب پہ نہیں۔ ناظرین حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا، تین باتوں پہ حضور نے قسم اٹھا کے گارنٹی دی اور قسم اٹھا کے کہا لوگو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم۔ آقا کس بات پہ قسم؟
آقا نے فرمایا اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ وہ پیغمبر عظیم خود بھی سخی تھے اور غلاموں کو بھی سخاوت کا ہی درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔